تکبیر! نعرہ تکبیر! جمعیت علماء اسلام آپ کے مرد آباد! مدارس دشمن! مدرسہ کے دشمن! بھائی مجھے بات کرنے دو، خدا کے لیے نعرے مت لگاؤ. ان نعروں میں تم نے بیڑا غرق کیا ہوا ہے، بات کو سمجھتے نہیں ہو اور نعرے پہ نعرے لگا رہے. تکلیف ہوتی ہے جب میں ان کا تذکرہ کرتا ہوں. چھوٹے لوگوں کو بڑا کہنا پڑا ہے اکثر، ایسی تکلیف کئی بار سہی ہے میں نے. تم نے مدارس کو تقسیم کیا، ان کی تنظیموں پر شبخون مارا، لیکن مدارس نے آپ کو شکست دے دی ہے. آج لاکھوں طلباء صرف وفاق المدارس کے اندر تعلیم حاصل کر رہے ہیں. تو پھر ڈمی طور پر کہتے رہے، جو بھی کوئی کرے کرے، اپنا کام کرے. اپنے کام سے آپ نے غرض رکھا. دینی مدرسے کے خلاف کوئی سازش کامیاب نہیں ہونے دی جائے گی. ہاں سنجیدہ ہو، آؤ، جو معاہدے ہوئے ہیں اس پر عمل کرو، لیکن اگر کوئی دینی مدرسہ آپ کے ہاتھ لگا ہے تو آج تم نے اس کا حشر نشر کر دیا ہے. پشاور کی اسلامیہ کالج یہ دارالعلوم الاسلامیہ کے نام سے قائم ہوا تھا. آج اس میں کوئی دارالعلوم الاسلامیہ کا تصور ہے؟ بہاولپور کا جامعہ عباسیہ، جہاں مولانا شمس الحق افغانی رحمہ اللہ تعلیم دیتے تھے، جہاں مولانا مفتی حسن تعلیم دیا کرتے تھے، بریلوی مکتب فکر کے جید علماء کرام وہاں تعلیم دیتے تھے، آج کہاں ہے وہ جامعہ کہ جب تمہارے ہاتھ لگا تو کیا اس کی وہ حیثیت رہی؟ نام و نشان تک نہیں. تو پاکستان کی تاریخ میں جو بھی ادارہ آپ کے ہاتھ لگا ہے اس کی دینی علوم کی حیثیت ختم کر دے تم لوگوں. تو ہم کیسے آپ کا اعتماد کریں؟ سلیقے سے آؤ، سنجیدگی سے آؤ، جو طے ہوا ہے اس پر عمل کرو، بسم اللہ. کیونکہ میں اپنے ایک سوچ رکھتا ہوں اور اب علماء کرام کے اس اجتماع کے سامنے میں رکھنا چاہتا ہوں کہ علم کی جو تقسیم ہے یہ کس نے پیدا کی؟ اللہ رب العزت نے تو مطلقاً فرمایا ہے وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ كُلَّهَا. حضرت آدم کو سب چیزوں کا علم دیا گیا، اور جب حضرت آدم کو سب چیزوں کا علم دیا گیا تو اس کا معنی یہ ہوا کہ بنی آدم کے اندر ہر چیز کا علم حاصل کرنے کی صلاحیت اور استعداد پیدا کر. چنانچہ آج کی دنیا کے نئے ایجادات، نئے انکشافات، سائنسی ترقی، یہ سب کچھ اسی وعلم آدم الاسماء کلھا کا مظہر ہے. البتہ تمام علوم کے اندر کچھ امتیازات کی طرف اللہ نے اشارے کیے ہیں. الرحمن علم القرآن. اب قرآن ان کے علوم کو حاصل کرنا جو منبع ہے کائنات کے تمام علوم کا، تمام نظام ہے حکومت، شریعت، سیاست، سارے علوم کا مجموعہ قرآن کریم ہے.
سائنسی علوم کا خزینہ قرآن کریم ہے. انبیاء کرام کو یہ علوم دیے گئے اور ان علوم کے کامیاب مظاہرے انبیاء کرام کے ہاتھوں سے ظاہر ہوئے. ہم تو علم کی تقسیم کے قائل ہی نہیں ہیں، لیکن اگر آپ کا اعتماد کریں اور آپ کے حوالے کریں تو نہ قرآن رہے گا، نہ حدیث رہے گی، نہ فقہ رہے گا، نہ دین رہے گا. آج بھی حکمرانوں کے زیر سایہ اور بین الاقوامی اسٹیبلشمنٹ کی خواہش کے مطابق ایسے اسکالر آئے دن میڈیا پر ان کا پرچار ہوتا ہے کہ وہ شریعت کی وہ تعبیر کریں جو مغرب کے لیے قابل قبول ہے. کرتے رہے، مدارس کے مقابلے میں وہ ناکام. عام مسلمان اس کی تشریحات کو قبول نہیں کر رہا. بٹھا لو اپنے سامنے 10 15 20 آدمیوں کو کہ میں کوئی نیا فلسفہ دے رہا ہوں، شریعت کی کوئی نئی تعبیر اور نیا تعارف کروا رہا ہوں جو پچھلے لوگوں کو معلوم نہیں تھی اور آج ہم پر انکشاف ہو گیا ہے. لیکن بہرحال اعتماد مدارس ہے. اور پھر میرے مدرسے کا طالب علم وہ کالج میں پڑھتا ہے، وہ بورڈ کا امتحان دیتا ہے. تم بتاؤ تمہارے کالج اور یونیورسٹی میں پڑھے ہوئے لوگ وہ کتنے ہیں دینی مدارس میں پڑھنے والے؟ تقابلی جائزہ تو لے لو. اور جس شرح کے ساتھ میرے مدرسے کے طالب علم بورڈ کا امتحان دیتا ہے، کالج اور یونیورسٹی کا امتحان دیتا ہے، تو پھر اس نے صرف امتحان نہیں دیا، اس نے اس ٹیلنٹ کو دنیا میں متعارف کرایا ہے کہ 3 سال مسلسل میرے طالب علم کے بچے نے آپ کے بورڈ کو ٹاپ کیا. ذہانت بھی ہم آپ کو. لہذا یہ مسئلہ اس طرح نہیں ہے کہ آپ جیسے چاہیں اس طرح طے ہو جائے گا. 26ویں ترمیم کے ساتھ متصل ایک قانون پاس کیا گیا. اب میں آپ کو یہ بات بتا دوں کہ اس قانون کا مسودہ ہم نے تیار نہیں کیا تھا، اس کا مسودہ حکومت نے تیار کیا، ہم نے قبول کیا. اسمبلی میں ہم نے پیش نہیں کیا تھا، حکومت نے پیش کیا تھا. اور چونکہ ہمارے ساتھ مشاورت کے ساتھ تھا، ہم نے ووٹ دیا، اتفاق کرا. بعد میں ہمارے کچھ بھائیوں نے شور مچایا کہ جو ہماری تنظیمیں رہ گئی ہیں، ہماری تنظیمیں رہ گئی ہیں، اور ایسا گلا کیا جیسے کہ ان کو اس ڈرافٹ سے ہم نے نکالا. تو حکومت والوں نے کہا جی یہ تو فاتح شور مچا رہے ہیں آپ کہ ہماری تنظیموں کا اس میں کوئی ذکر ہی نہیں ہے. میں نے کہا بھائی ڈرافٹ تو آپ نے بنایا، اسمبلی میں بھی آپ نے پیش کیا ہے، اس میں ہمارا کیا قصور ہے؟ تو انہوں نے کہا نہیں جی ان کا بھی کوئی ذکر ہو جائے، کوئی مدرسہ اگر وہاں پر رجسٹر ہونا چاہے تو آپ کو کیا اعتراض ہونا چاہیے؟ ہم نے کہا کوئی نہیں. اب قانون بنا ہے 1860 کی سوسائٹی ایکٹ کا، ہمارے اتحاد مدارس کے تنظیمات اتحاد مدارس کے کو مد نظر رکھتے ہوئے اور بعد میں پاس ہونے کے بعد جب ان کی شکایت آئی تو ان کو ضمناً شامل کیا گیا. اب جن تنظیموں کو ضمناً شامل کیا گیا
ہمارا ڈپٹی کمشنر اور ہماری بیوروکریسی علماء کرام اور محتمین کے ہاتھ میں روڑ کر کہتی ہے نہیں ادھر رجسٹریشن کراؤ. بھائی میرا عالم دین فائل لے کر آپ کے پاس آ رہا ہے، وہ محتمم ہے، وہ آپ سے کہہ رہا ہے کہ مجھے رجسٹریشن چاہیے، 1860 کے سوسائٹی ایکٹ کے تحت چاہیے. ہم نے قبول کیا ہے اس کو. آپ ہوتے کون ہیں اس کو یہ کہنے والے کہ نہیں وہاں رجسٹریشن کراؤ وزارت تعلیم کے تحت؟ آپ ہوتے کون؟ یہاں سے دینی علوم کی دشمنی تمہارے اندر سے اگلتی ہے، تمہاری بدویت یہاں سے ظاہر ہو رہی ہے. تم حکمران ہو، تم حکومت ہو، اپنے اندر کم از کم اتنی استعداد تو پیدا کرو کہ کوئی آپ پہ اعتماد کر سکے. دنیا بھر میں سب سے ناقابل اعتماد اگر دنیا میں کوئی رہ گیا ہے تو وہ ہماری بیوروکریسی اور ہماری اسٹیبلشمنٹ رہ گئی.